بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، اور جو نئے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، آج کی ویڈیو سود کے بارے میں ہے۔ سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اسلام میں سود کے اتنے مخالف کیوں ہیں کہ وہ کسی درجہ میں بھی اس کو برداشت نہیں کرتا؟ یہاں تک کہ ایک طرف مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نہ صرف سود کو چھوڑو بلکہ جس معاملہ میں سود کا شبہ بھی ہے اس کو بھی چھوڑو۔ دوسری طرف سود خوروں کو قرآن حکیم میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار کو نہیں چھوڑتے تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا اسلامی حکومت کو سود خوروں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اسلام اور سود کی فطرت میں بیر ہے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور سود کی بنیاد نہایت پست اور کمینہ اخلاق پر ہوتی ہے۔ اسلام میل ملاپ، محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر ایک خوشگوار فضا انسانی برادری میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس سود کی فطرت یہ ہے کہ وہ گھٹن، جلن، حسد، نفرت اور بے مروتی کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اسلام انسانی برادری میں مساوات اور یکسانیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور سود ان میں اونچ نیچ پیدا کر کے انسانی برادری کو ایسی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے جو ایک دوسرے کے دشمن اور اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی کسی قدر تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام کا نصب العین یہ ہے کہ انسانوں میں سخاوت، بخشش، درگزر، سیر چشمی جیسے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، ان کے حوصلے بلند ہوں، وہ حاتم وقت، دریا دل، گنج بخش و شکر بار ہوں، ان کی طبیعتوں میں رحم، نرمی اور ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، وہ سب ایسے ہوں جیسے ایک بدن کے مختلف حصے۔ سود کی فطرت یہ ہے کہ سخاوت اور بخشش کا نام و نشان نہ رہے۔ ایک ایک پائی کے لیے جان نکلنے لگے، رشتے ناطے سب ایک دمڑی پر قربان کر دیے جائیں، حوصلہ پست اور دل پتھر کا ہو جائے، قرض دار کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں مگر اس کو اپنی سود کی فکر ہو، وہ ڈگری وصول کرنے کے لیے پہننے کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ترک کرا لے، اس کا ایمان اور دھرم دھن دولت ہو۔ اسلام ایسا بھائی چارہ قائم کرتا ہے جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، جانی اور مالی مدد ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، مقروضوں کے قرضے ادا کیے جائیں، جن کے کاروبار تھک گئے ہیں ان کو سہارا دیا جائے۔ سود ایسا سماج پیدا کرتا ہے جس میں ہر فرد خود غرض ہو، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اپنا قرض وصول کرنے کے لیے غریبوں کے کپڑے بھی اتروا لے، پھر ہر ایک دوسرے کی دولت پر حسد کرتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ اپنے وقت کا قارون بن جائے۔ اسلام ایثار کو سب سے اونچا درجہ دیتا ہے، یعنی انسان اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرے۔ سود طمع، لالچ اور حرص پر پیدا کرتا ہے، یعنی نہ صرف یہ ایک اپنا فائدہ سب سے مقدم رکھے بلکہ اگر موقع ملے تو دوسروں کے منافع بھی ہضم کر جائے۔ اسلام انسانی برادری میں ایک معاشی مساوات قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ دولت مندوں سے زکوٰۃ صدقات لے کر غریبوں کو دیتا ہے کہ ان کی تباہ حالی دور میں ہو، وہ روٹی کپڑے کی فکر سے چھٹی پا کر انسانوں جیسی زندگی گزار سکے۔ سود اس کے برعکس انسانوں میں طبقے بنا دیتا ہے، ایک سرمایہ دار اور دولت مند طبقہ جس کے خزانوں کی جھیل میں دوسروں کی دولت بھی سمٹ آئے، دوسرا وہ پریشان حال طبقہ جس کی دولت کی تمام نالیاں خشک ہوں، جس کی زندگی اجیرن
ہو اور نتیجہ یہ ہو کہ انسانی کنبہ میں نفرت، عداوت اور طبقاتی جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ دوستو یہ ہے سود کی سازش۔ اسی طرح ختم ہوتی ہے ہماری ویڈیو۔ دوستو ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔